اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. And when it is said to them, believe in what Allah has revealed, they say, we believe in what was sent down to us. Yet they reject everything besides it, while it is truth confirming what they have. Say, then why did you kill the prophets of Allah before, if you are believers? And indeed Moses came to you with clear proofs, yet after his departure you took the calf as a deity, and you were wrongdoers. And when we took your covenant and raised the Mount Tur above you, saying, hold firmly to what we have given you and listen, they said, we hear and disobey, and their hearts absorbed the love of the calf because of their disbelief. Say, how wretched is that which your faith enjoins upon you, if you should be believers. Say, if the home of the hereafter with Allah is exclusively for you alone, and not for the rest of the mankind, then wish for death, if you should be truthful. But they will never wish for it, because of what their hands have put forth. And Allah is all knowing of the wrongdoers. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتری ہے، اور اس کے سوا ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو فرماؤ کہ پھر اگر اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اللہ کے اگلے انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑا پوجا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اسے مضبوط پکڑو اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرماؤ برا ہے وہ حکم جو تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے
اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تم فرما دو کہ اگر تمہارے لیے اللہ کے یہاں آخرت کا گھر اوروں کے بغیر خاص تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر سچے ہو۔ اور یہ لوگ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر: یہ آیات بنی اسرائیل کے منافقانہ رویے اور نبیوں کے ساتھ ان کے سلوک کو بیان کرتی ہیں۔ آیت نمبر 91 میں بنی اسرائیل کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ جو وحی اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، یعنی تورات۔ حالانکہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی ایمان کے دعوے دار تھے تو پھر وہ اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ آیت نمبر 92 اور 93 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان سے عہد لیا اور طور پہاڑ ان پر بلند کر دیا تاکہ وہ اطاعت کریں، مگر انہوں نے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ بچھڑے کی محبت اپنے دلوں میں بسا لی۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی یقین ہے کہ جنت صرف تمہاری ہے تو موت کی خواہش کرو، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تفسیر: These verses highlight the hypocrisy of Bani Israel and their treatment of prophets. In verse 91, when asked to believe in all revelations from Allah, they insisted on following only the Torah, rejecting the Quran despite its confirmation of their scripture. If they truly believed, why did they kill prophets before? In verse 92 and 93, despite witnessing clear signs from Prophet Moses, they still worshipped the golden calf. Even after their covenant with Allah and the raising of Mount Tur as a warning, they continued to disobey. In verse 94 and 95, Bani Israel falsely claimed exclusive rights to paradise. Allah challenged them to wish for death if their claim was true, but they would never do so, knowing their sinful deeds and fearing divine punishment.